جادوئی بیج۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام رامو تھا۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا اور خوبصورت باغ تھا، جس کی وجہ سے اسے بہت منافع ہوتا تھا اور یہ عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزارتا تھا۔ اس کی اور اس کے گھر والوں کی زندگی بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ ایک دن اس کا ایک غریب دوست اس کے پاس ملنے کے لیے آیا اور اس کی ترقی دیکھ کر جل گیا۔ وہ شخص بہت ہی لالچی اور خود غرض تھا۔ اس سے رامو کی خوشی برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے رامو سے کہا، مجھے کسی کام کی بہت ضرورت ہے، مجھے کہیں کام دلوا سکتے ہو؟ رامو نے کہا، ارے دوست، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ تم میرے باغ میں نوکری کر لو، ویسے بھی مجھے کسی کی ضرورت تھی۔ تم اسے اپنا ہی باغ سمجھو۔ رامو نے اپنے دوست کے ساتھ اچھا کرنے کا ہی سوچا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کا دوست کچھ اور ہی چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ رامو کے دوست نے اس کے گھر پر اور باغ پہ قبضہ کر لیا اور اسے گھر والوں سمیت باہر نکال دیا۔ رامو کو اس کے دھوکے سے بہت دھچکا لگا۔ جب وہ گھر سے نکلا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے قریب ہی جنگل تھا۔ وہاں رامو اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا اور بہت رات بھی ہو گئی۔ اس کے بچے گھبرا کر رونے لگے۔ جب انہیں کوئی ٹھکانہ نہ ملا تو وہ جنگل میں ایک درخت کے نیچے تھک کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہاں سے ایک بزرگ گزرا۔ اس نے رک کر رامو سے پوچھا، تم یہاں اس وقت گھنے جنگل میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ رامو نے اسے پورا واقعہ سنایا تو اس بزرگ نے کہا، ارے اس وقت تمہارا اس جنگل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ جنگل بہت خطرناک ہے۔ ارے یہ لو جادوئی بیج، وہ پاس بھی میرا گھر ہے، تم وہاں جا کر میرے گھر میں جا کر رہ لو اور بچوں کو لے کر ساتھ وہیں چلے جاؤ۔ رامو اپنے بچوں کو لے کے اس کے گھر چلا گیا۔ اگلے دن اس نے بزرگ کے دیے ہوئے بیجوں کو اگایا اور پھر آرام کرنے اندر چلا گیا۔ شام کے وقت جب اس نے باہر آ کر دیکھا تو پھل اور سبزیوں کے پودے پورے اگے ہوئے تھے اور ان پہ پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ اگلے دن اس نے پھل اور سبزیوں کو توڑ کر ایک باسکٹ میں ڈالا اور بازار میں بیچنے چلا گیا۔ وہاں جن لوگوں نے بھی رامو سے سبزیاں اور پھل خریدے تھے انہیں وہ بہت پسند آئے اور ان کا ذائقہ بہت ہی بہترین تھا کیونکہ وہ جادوئی تھے۔ جب رامو واپسی پر سب پھل اور سبزیاں بیچ کر وہ جب گھر آیا تو یہ دیکھ کے حیران رہ گیا، وہ درخت دوبارہ پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ رامو روز انہیں توڑ کر بیچتا اور آہستہ آہستہ وہ بہت امیر ہو گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ امیر ہو گیا اور وہ بہت سے لوگوں کی مدد بھی کرنے لگا۔ جب اس کے دوست کو پتہ چلا کہ وہ بہت امیر ہو گیا ہے، وہ چپکے سے اس کے گھر آیا اور دیکھنے لگا کہ اس کے گھر میں بہت سے سبزی اور پھلوں کے درخت ہیں، اور وہ کہنے لگا، میں اس کے پھلوں اور سبزیوں کے درخت کاٹ ڈالوں گا، میں اس کے پودوں اور درختوں کو تباہ کر ڈالوں گا اور اس کو میں غریب کر دوں گا۔ وہ آگے بڑھا اور پودوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ گرا اور مر گیا۔ اس طرح رامو کے دوست کو اس کے کیے کی سزا ملی اور رامو کو اس کی کھوئی ہوئی دولت اور عزت واپس مل گئی اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگا۔